انسان دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے، ناکامی سے بچ جائے، اس کو عزت بھی ملے، اس کو اطمینان بھی ملے، اس کو غلبہ بھی ملے، اس کو محبتیں بھی ملے، اس کا روح دشمنوں کے دلوں میں اللہ پیدا کر دے۔ یعنی جو زندگی اللہ اس بندے کے لیے چاہتا ہے، اپنے بندے کو اللہ ذلیل کرنا نہیں چاہتا، اس کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، اور اس کو ناکام کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کو دنیا میں نہیں ڈالا تاکہ اس کو ناکام کر دے یا اس کو پریشان کر دے۔ بلکہ اللہ نے بندے کو ڈالا ہے اس دنیا میں تاکہ میرا بندہ میرے خزانوں سے لینے والا بن جائے۔ اللہ کے خزانوں پر مخلوق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اور ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور ہر حال کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ تو اس بندے کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ میرے خزانوں سے لینے والا بنے۔ دنیا میں جو اور مخلوق ہے ان کے اندر یہ استعدادیں نہیں ہیں۔ اس لیے انسان کو دنیا میں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور آخرت میں اس کو اپنا ہم نشین بنایا ہے کہ اللہ ہی کے قرب میں یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو بہرحال دونوں جہانوں میں اس انسان کو کامیابیاں مل جائے، ناکامی سے بچے، اس کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ نبیوں کے ذریعے سے بھیجا ہے کہ تمہارے زندگی کے گزارنے کا ایک طریقہ وہ ہے جو نفس چاہتا ہے، اور بندے کا جی چاہتا ہے، اور اس کو اس طریقے میں کامیابی نظر آتی ہے کہ جس چیز کو جی چاہ لیا، پورا کر لیا، کہتے میں کامیاب ہو گیا، میرا کام بن گیا۔ مجھے مال چاہیے تھا، مال مل گیا، مجھے زمین چاہیے تھی، زمین مل گئی، مجھے ملک چاہیے تھا، مجھے ملک مل گیا، مجھے ڈگری چاہیے تھی، مجھے ڈگری مل گئی، مجھے کسی جگہ رشتہ چاہیے تھا، مجھے رشتہ مل گیا۔ تو جو میں چاہ رہا تھا تو میں کامیاب ہو گیا۔ ایک ہے نفس کے تقاضے پر اپنے آپ کو استعمال کرنا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے جو راستہ اس کے لیے طے کیا ہے
کہ اس راستے پر چل کر میرے سے عزت لو. وہ نفس والا راستہ نہیں ہے. دھوکہ لگ جاتا ہے، کامیابی کچھ نظر بھی آنے لگتی ہے، مسئلے کا حل بھی کچھ اس کو نظر آ جاتا ہے، اور پھر اسی میں روتا ہے. تو وہ راستہ جو اللہ نے بندے کے لیے پسند کیا ہے، اسی کا نام دین ہے، دین اسلام ہے. اب بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین پر چل کر اللہ کو راضی کر لے. بس اسی کے لیے اس کو پیدا کیا ہے. اب دین پر کیسے چلے گا؟ اس کے اندر کی طاقت چاہیے. کسی راستے پر چلنے کے لیے کسی بھی مشینری کی، کسی بھی چیز کی قوت ہو تو وہ چیز، وہ مشین وہ کام کر سکتی ہے. اس طرح بندہ اس راستے پر چلے گا تو اس کے لیے اندر کی طاقت چاہیے، اور اندر کی طاقت کا نام ایمان ہے، اندر کی طاقت کا نام کلمے والا یقین ہے. کہ دل کے اندر، دل اس یقین کی جگہ ہے. جیسے آنکھ ہے تو آنکھ جگہ ہے کہ اس کے اندر بینائی ہو، اس کے ذریعے سے بندہ دیکھ سکتا ہے. کان محل ہے سننے کا، زبان محل ہے بولنے کا، دماغ جگہ ہے اور محل ہے سوچنے کا، ہاتھ ہے پکڑنے کا. تو دل اس یقین کی جگہ ہے کہ دل کے اندر کلمے والا یقین اندر اترا ہوا ہو. اور وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بولنے کی جگہ زبان ہے، اس لیے بولنے کے اور اس کے ذکر کے بہت فضائل ہیں. لیکن کم از کم ایک دفعہ شرط قرار دیا کسی کے اسلام کے لیے کہ زبان سے اس کا اقرار کرے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. چونکہ جگہ اقرار کی جگہ ہے، تصدیق کی جگہ نہیں ہے، اور دل تصدیق کی جگہ ہے، اقرار کی جگہ نہیں ہے. تو زبان سے اس کا اقرار، یہ زبان کا کام ہے. تو یہ کلمے کا بول ہے کہ میں نے بول سیکھ لیا. اسے کہتے ہیں بچوں کو بچپن ہی میں کلمے کا بول سکھلاؤ. جب بولنے لگتا ہے یعنی پیدا ہوتے ہی کلمے والا بول اس کے اندر اتارو. اتارنے کے لیے جو محل ہے وہ اس کے کان ہے. جیسے بندہ دوائی ڈالتا ہے تو کہتے ہیں اس راستے سے دوائی ڈال دو، منہ کے ذریعے سے دوائی ڈال دو تاکہ پیٹ میں پہنچ جائے، اور کبھی کسی ڈراپ کے ذریعے سے ڈال دو تاکہ بدن میں پہنچ جائے. اس دوائی کا اثر ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ
ابھی پیدا ہی ہوا اور ضرورت پڑ گئی تو اس کو دوا دی جاتی ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا پلایا جاتا ہے اور میرے بدن کے اندر کیا ڈالا جاتا ہے. جیسے ایک بے ہوش آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا پلایا جاتا ہے، مجھے کیا کھلایا جاتا ہے، میرے اندر کیا ڈالا جاتا ہے، کیونکہ وہ بے ہوش ہے. لیکن اس کا اثر ہوتا ہے اندر، اس دوا کا اثر ہوتا ہے. اس طرح اس کلمے کا بول کا اثر ہوتا ہے. جب بچہ دنیا میں آتے ہی اس کا سب سے پہلا کام پیٹ والا نہیں ہے کہ پیٹ میں کچھ جائے. اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کلمے کے ذریعے سے، اذان کے ذریعے سے اور اقامت کے ذریعے سے یہ کلمے والا بول اس کے اندر جائے، اور یہ اس کے ساتھ مانوس ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جب یہ عالم ارواح میں تھا اور یہ جسم اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا، ابھی جسم نہیں تھی، تو اس کلمے والے بول کا اس نے اقرار کیا تھا. اس سے پوچھا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارے پالنے والا نہیں ہوں؟ پالنے میں سب کچھ آ جاتا ہے، تمہارا پالنا پلنا، تمہاری عزت، یعنی تمہارے مسئلے کا حل، جو بھی تمہاری ضرورت اور تمہاری حاجت ہو اس کا پورا کرنے والا کیا میں نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا تھا کہ بلا، کہ تو ہی ہو اور کوئی نہیں ہے. یہ اللہ نے آدم کی اولاد سے یہ عہد لیا تھا. تاکہ قیامت کے دن یعنی گویا اس عہد کا اور اس بول کا اثر پڑے گا قیامت تک، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہے شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. ہمیں کیا پتا تھا، ہمیں کیا پتا تھا اس بیج کا کہ اس بیج پر محنت کر کے اس کو درخت بنا دو. تمہارے دل کے زمین کے اندر بیج بکھیرا ہے اللہ نے، اور اس کے لیے آسمانوں سے وحی کے ذریعے سے یہ پانی اتارا ہے تمہاری حیات کا، اور اس بدن سے یہ اچھے اچھے اعمال ظاہر ہو جائے جو پھل اور میوے اور ثمرات سے کئی زیادہ قیمتی ہے اس پر محنت کرنے سے. تو ہم نے تمہارے سے یہ عہد لیا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. اس لیے جو نبیوں کی بعثت ہے یہ اس عہد کی تذکیر کے لیے ہے. اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ وہ بات یاد دلا دے کہ دیکھو ایک عہد آپ کر چکے تھے، اس کو نبھاؤ اور اس کو پورا کر لو. اس لیے پیغمبروں نے اسی کی طرف بلایا ہے جس کا عہد یہ کر چکا تھا، تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو غافل تھے، یا کہیں یہ بات اندر پیدا نہ ہو جائے کہ ہمارے بڑے اس راستے پر چلے تھے. تو چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کے پیچھے پیچھے چلنا. تو اگر وہ غلطی پر تھے تو ہماری کیا غلطی؟ ہماری غلطی تو یہ ہوتی کہ اگر ہم بڑوں کے پیچھے نہ چلتے، لیکن چھوٹوں کا کام یہ ہے کہ بڑوں کے پیچھے چلے، ماں باپ کے پیچھے چلے، باپ دادا کے پیچھے چلے.
تو غلطی تو انہوں نے کی ہے اور پکڑ ہماری ہو رہی ہے. بتائے کہ نہیں یہ بات پہلے سے تمہیں سمجھایا ہے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. کہ کہیں قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ راستہ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا تھا اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کر کے اور اللہ کے ساتھ شرک کر کے زندگی گزاری تھی اور اس میں انہوں نے کامیابی سمجھی تھی. تو ہم تو ان کے اولاد ہیں، تو کام تو انہوں نے غلط کیا اور ہمیں ہلاک کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ہمارے سے کوئی غلطی تو نہیں، ہم تو پیچھے پیچھے چلتے تھے. افتهلكنا بما فعل المبطلون. کہتے کہیں قیامت کے دن پھر یہ نہ کہے کہ نہیں تمہیں بتایا گیا تھا، تمہارے سے عہد لیا گیا تھا کہ تمہارا پالنے والا اللہ ہے. تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان اور اقامت کے ذریعے سے اس بات کو اندر اور اس یقین کو اندر ڈالا جاتا ہے. اس کا اثر ہے. یہ بات نہیں ہے کہ بچے کو کیا پتا، بچے کو کیا پتا. شریعت کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا. عبث کا مت خدا نخواستہ یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بندوں کے لیے کوئی ایسا کام تجویز کیا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ بھی اثر ہے نہیں. تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ بچپن ہی سے اس کا نظام چلایا کہ ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ظاہر کے طور پر، پشتو والا ہے، اردو والا ہے، عربی ہے، انگریزی ہے، لیکن اسی کلمے کی بات کو اس کے کانوں کے ذریعے سے دل کے اندر ڈال دو، یا کانوں کے ذریعے سے چیزیں اندر جاتی ہیں. تو اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور حی علی الصلاۃ نماز، اور حی علی الفلاح، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر دوسرے میں قد قامت الصلاۃ. تو گویا یہ پہلا کام تو بچوں کو سکھایا جاتا ہے. تو جہاں تک کلمے کے بول ہے تو جب وہ بولنے لگتا ہے تو بچہ جلدی سیکھ لیتا ہے، اور بچپن سے سیکھا جائے تو پھر وہ ٹھیک رہتی، تو جلدی سیکھ لیتی. تو ایک تو اس کا بول ہے جس کے جگہ زبان ہے، زبان کے ذریعے سے اس کو بولا جاتا ہے، اور ایک اس کا معانی ہے جس کو سمجھا جاتا ہے. وہ زبان سمجھنے کی جگہ نہیں ہے، سمجھنے کی جگہ دماغ ہے کہ اس کے معانی اور مطلب کو سمجھو. سمجھنے کے لیے اور اس کو یاد کرنے کے لیے اس کو اللہ نے دل دماغ دیے ہیں. تو معلومات کے لیے کہ مجھے معلوم ہے، تو یہ علم ہے، یہ علم ہے، کلمے والا علم. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم تو بول سے پہلے ہے اور عمل سے پہلے ہے. کہ بندہ اگر کوئی بول بولتا ہے تو بولنے سے پہلے بول والا علم ہے کہ آیا یہ میری بات صحیح ہے جس لین کے اعتبار سے ہو تو اس کا بول، اور بدن سے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا علم ہے. العلم قبل القول والعمل، کہ بولنے سے پہلے اس کا علم، عمل سے پہلے اس کا علم.
تو یہ علم کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، تو اس لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھنا، تو زبان کے ذریعے سے اس کا اقرار کرنا اور دماغ کے ذریعے سے اس کو معلوم کر لینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کا لائق نہیں، بس کوئی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کی، کوئی نہیں جس کی بندگی کی جائے سوائے اللہ کی، کیوں بندے کو پیدا کیا گیا ہے بندگی کے لیے، بندے کا کام ہے بندگی کرنا، تو اللہ کی بندگی ہے، تو بندگی اللہ کی ہے، کیوں اللہ کے سوا کوئی بندگی کا لائق نہیں، اور اللہ کے ساتھ اس بندگی میں کوئی شریک نہیں کہ چلو اللہ کی بھی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کی جائے، تو یہ نہیں۔ تو ایک ہے اس کا بول کہ بولا، ایک ہے اس کا معنی کا معلوم ہو جانا، تو اس کا یہ علم ہے، یہ دماغ اور اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ایک ہے اس کا یقین، تو یقین کی جگہ بول زبان نہیں ہے، یقین کی جگہ دماغ نہیں ہے کہ مجھے پتا ہے، معلوم ہے، میں جانتا ہوں، یہ سب چیزیں میرے کام، کیوں انسان جو دین پر چلے گا تو بقدر معلومات نہیں چلے گا، انسان آگے جو اس راستے پر چلے گا وہ بقدر یقین چلے گا، اور یقین کی جگہ دل ہے، یقین کی جگہ دل ہے، تو چیز تب اثر کرتی ہے جب وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے، اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے تو چیز کا اثر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کلمے والے یقین کا اثر وہ تب ظاہر ہوگا کہ جب یہ کلمے والا یقین اندر اتر جائے۔ اس کا اثر کیا ہے؟ جس پر آگے جنت کے وعدے ہیں اور دنیا میں کامیابیوں کے وعدے ہیں، یہ وعدے فقیروں کے ساتھ ہے، فقر کی وجہ سے نہیں، اس کلمے کی وجہ سے، اور یہ وعدے مالداروں کے ساتھ ہیں، مالداری کی وجہ سے نہیں، اس قول اور اس یقین کے ساتھ وجہ سے۔ یہ وعدے حکام کے ساتھ ہیں، حکومت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے دلوں کے اندر اس یقین کی وجہ سے۔ ان چیزوں میں تو انسانیت میں فرق ہے، کسی کے پاس دنیا کے اعتبار سے چیزیں تھوڑی ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہے، چیزوں والا علم کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اور کسی کے پاس ڈاکٹری والا علم ہے تو باقی کچھ بھی نہیں، نہ انجینئرنگ کا ہے، نہ وکالت کا ہے، نہ اور جو کچھ ہے نہ اس کا ہے، اور کسی کے پاس مثلا مہندس بن گیا، ہندسے کا علم ہے لیکن ڈاکٹری کا پتہ ہی نہیں، اور آگے جو علوم ہے اس کا پتہ نہیں۔ تو اس میں فرق ہوتا ہے، مال اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے، اختیارات میں فرق ہوتا ہے، کسی کے پاس اختیارات ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس مال تھوڑا ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، لیکن اس یقین کا تعلق ہر ایک کے دل کے ساتھ ہے،
جب یہ اندر اترتا ہے تو اس بندے کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. یہ تقریباً ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں، اخلاص ہے، ایمان ہے. تو گویا اس کا قول جو زبان پر ہے تو یہ قول اخلاص کے ساتھ ہے، یہ قول ایمان کے ساتھ ہے. منافقوں کا قول تھا لیکن وہ کفر کے ساتھ تھا، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، صدقہ بھی دیتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے، اور یہ سب اس لیے تھے تاکہ ہمارا کفر ظاہر نہ ہو جائے. ہمارا کفر، کیونکہ کافر تو صحبت میں نہیں بیٹھتا. تو اب یہ اندر والا تھا تو بیٹھتا تھا تاکہ اندر والا کفر، کافر تو نماز میں نہیں آتا تو یہ چھپاتا تھا اپنے اندر والے کفر کو، چھپاتا تھا. میں مسجد میں جا رہا ہوں تو میں کیا ہوں؟ نمازی ہوں نا، مسلمان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر شہادت، کہ ہم اس بات کی شہادت کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. زبان سے ہماری کیا گواہی ہے. ایک جگہ اللہ جل شانہ نے ان کے نفاق کو کھولا کہ یہ تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. کہتے ہیں ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں جی، اور ایسی باتیں کرتے تھے. باتوں والے بھی تو ہوتے ہیں نا، ملکہ ہوتا ہے بات کہنے کا اور گویا ایک غلط چیز کو اس انداز سے پیش کرنے کا کہ دوسرا اس کو صحیح سمجھے. یہ چیزیں ہوتی ہیں شیطانی، تو اثر تو بندہ لے لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا اگر دو بندوں کے آپس میں کسی معاملے میں نزاع ہو اور جھگڑا ہو، اور ایک نے اپنے چالاکی اور اپنے باتوں جو بھی اس نے کیا اس کے ذریعے سے یہ بتایا کہ حق پر میں ہوں، اور میں نے اس ظاہر کے اعتبار سے اس کے لیے فیصلہ کر لیا کہ تم پر کس پر ہو؟ حق پر ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا. میں تو ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ کر لیا، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو. منافق. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، کیونکہ اللہ ہی نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں زبان پر، یہ ان کے دل کی بات نہیں ہے. تو گویا دل کے اندر کفر ہے اور زبان پر کیا ہے؟ زبان پر اسلام ہے، زبان پر اقرار ہے. تو جب یہ دل کے اندر یہ کلمہ اتر جاتا ہے، کلمے والا یقین، اور زبان پر اس کا اقرار ہوتا ہے، تو اس پر آگے جنت کا وعدہ ہے، کامیابی کا. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ پڑھا اخلاص کے ساتھ تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ وما اخلاصھا یا رسول اللہ، کہ اس کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ کیوں؟ جو چیزیں اندر ہوتی ہیں اس کو کوئی دکھا نہیں سکتا.
روح کوئی دکھا نہیں سکتا کہ یہ روح ہے، عقل کوئی دکھا نہیں سکتا کہ یہ عقل ہے، لیکن عقل کو سمجھا جائے گا علامتوں سے، اس کے بولنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جائے گا کہ بندہ کیا ہے۔ اس لیے جس کا ذرا بیمار ہوتا ہے یا دماغی طور پر، تو اگر کچھ کہتا بھی ہے تو دوسرا اس کے ساتھ ہوتا ہے، یار یہ بیمار ہے، یعنی اس کی باتیں محسوس نہ کرو، کیوں؟ عقل ہی نہیں ہے۔ تو عقل کو پہچانا جاتا ہے علامتوں سے، روح کو پہچانا چاہتا ہے علامتوں سے۔ تو اس طرح اس اخلاص کو پہچانا جاتا ہے علامتوں سے، کہ اخلاص کون دکھا سکتا ہے کہ اخلاص یہ ہے؟ اس لیے صحابہ نے پوچھا وما اخلاصھا یا رسول اللہ، کہ اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتلا دی، اور ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اندر دیکھے، اپنے اندر دیکھے۔ اپنی صحت کے بارے میں بندے کو خود فکر مند ہونا چاہیے کہ بیماری کی علامتیں کیا ہے، صحت مندی کی علامتیں کیا ہے۔ اوروں میں دیکھنا کوئی کام مقصود نہیں کہ بندہ اوروں میں دیکھتا رہے، نہیں، اپنے اندر دیکھے۔ تو پوچھا وما اخلاصھا یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کلمے کی اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اس پڑھنے والے کو روک دے حرام کاموں سے، یہ اس کی علامت ہے۔ کہ کام تو دونوں قسم ہے، مثلا بول ہے تو بندہ صحیح بھی بول سکتا ہے، غلط بھی بول سکتا ہے۔ دیکھنا ہے تو بندہ غلط بھی دیکھ سکتا ہے جہاں دیکھنا نہیں چاہیے، اور صحیح بھی دیکھ سکتا ہے کہ اپنے نظروں کو نیچے کرے وہاں۔ کان ہے، بندہ صحیح بھی سن سکتا ہے اور بندہ غلط بھی سن سکتا ہے، کہ غیبت کی بات ہے، دوسری آوازیں ہیں، اب یہ اس سے رک گیا۔ ہاتھ اور پیر کا مسئلہ ہے، تو ہاتھ سے غلط نصرت بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے، غلط بھی تول سکتا ہے، صحیح بھی تول سکتا ہے، صحیح جگہ پر اٹھا سکتا ہے اور غلط جگہ پر بھی اٹھا سکتا ہے۔ یہ ہاتھ کے بہت سارے کام ہیں، پیر ہے، اس کے بہت سارے کام ہیں، کہ قدم اٹھایا جا رہا ہے تو کس طرف جا رہا ہے بندہ؟ یا قدم اس کو اچھی مجلس کے قریب لے کر جا رہا ہے یا غلط مجلس کے؟ کھانے پینے میں کہ کھایا جا رہا ہے، کیا کھایا جا رہا ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو جب یہ کلمہ والا یقین اندر اترتا ہے تو اس بندے کا حرام سے پرہیز ہو جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا میرا پرہیز ہے، میٹھے سے پرہیز ہے، نمک سے پرہیز ہے، فلان چیز سے پرہیز ہے، فلان چیز سے کیا ہے؟ پرہیز ہے، تو میرا اس سے کیا ہے؟ پرہیز۔ یہ یقین اندر کیوں؟ کہ اس یقین کے اندر، اس دل کے اندر اس یقین کی برکت سے ایک روشنی آ جاتی ہے، ایک نور ہے، اس نور سے اس کو اس غلط کام میں جو حکم کے خلاف ہے، تو اس کو نظر آتی ہے اس میں ناکامی، اس کو نظر آتی ہے مثلا جھوٹ ہے تو ظاہر کے اعتبار سے تو اس میں پیسہ نظر آتا ہے، لیکن جس کے دل کے اندر یقین ہوتا ہے تو کہتا ہے اس میں اگرچہ پیسہ نظر آتا ہے آنکھوں کے راستے سے، لیکن دل کا وجدان یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ
اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد میری زندگی کو تنگ کر دے گا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میری معیشت میں کیا آ جائے، فراخی آ جائے، لیکن یہ غلط بول یا یہ غلط ہاتھ کا استعمال یا یہ غلط دوستیاں اسی یقین کے ساتھ، اس کے ساتھ میری دوستی ہوگی تو کل کام آ جائے، میرا کام بن جائے گا، میں تو خود کمزور ہوں، میرے پاس تو نہیں، اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کا پیسہ میرا کام آ جائے گا، اس کا ملک میرا کام آ جائے گا، اس کے جو قبیلہ ہے وہ میرا کام آ جائے گا، تو اب کیا کرے، کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو ظاہر کے اعتبار سے دیکھنے میں ہے یا عام لوگوں کے کہنے میں ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے اس روشنی کی وجہ سے کہ جب غلط بول کی وجہ سے یا حرام کام کی وجہ سے مصیبت آئے گی، اور جب وہ مصیبت آتی ہے تو وہ پیسہ جو میں نے اس راستے سے لیا ہے وہ پیسہ مجھے بچا نہیں سکتا، وہ پیسہ مجھے بچا نہیں سکتا، اور جب وہ مصیبت غلط راستے سے آئی ہے تو پیسہ والے مجھے بچا نہیں سکتا۔ اگر غلط راستے سے مصیبت آئی ہے ملک میں غلط استعمال سے تو پھر ملک مجھے بچا نہیں سکتا، اور اگر کسی ملک والے کی وجہ سے میں نے کچھ کیا ہو اور میرے پر جو مصیبت آئے گی تو ملک والا مجھے بچا نہیں سکتا۔ اکثریت والا مجھے بچا نہیں سکتا۔ یہ اس دل کا قلب کا وجدان بن جاتا ہے کہ دل کے اندر وہ نور اللہ اتارتا ہے کہ اس کو کامیابی نظر آ جاتی ہے حکم میں، تو دوسرا تو اس کو کہتا ہے یار تم کیا کر رہے ہو، کیوں؟ وہ تو اندھے ہیں، وہ تو اندھے ہیں دل کے، یا اگر کافر نہیں ہے، وہ کافر ہے تو وہ تو ظلمات بعضها فوق بعض، وہ تو اندھیرا ہی اندھیرا، اندھیرا کے اوپر اندھیرا، اندھیرا کے اوپر اندھیرا۔ اور اگر مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس یقین کی محنت نہیں کی ہے اور یقین اندر اترا تو ہے لیکن کمزور ہے، تو جیسے جس کی آنکھوں میں نظر کمزور ہے تو اس کو نظر نہیں آتا، دور کی چیزیں اس کو بعض کو تو قریب کی بھی نظر نہیں آتی، اور وہ کیا کہتے ہیں میرے قریب کا نظر کیا ہے، کمزور ہے، اور میرے دور کا نظر کمزور ہے، تو اس کا تو پھر بھی علاج ہے، جب کمزور ہے تو علاج کرو، تو علاج کیا ہے، کہتے چشمہ لگاؤ۔ تو اگر ایک بندے کو احکامات میں کامیابی نظر نہیں آتی، کامیابی نظر نہیں آتی، اور غلط زندگی میں ناکامی نظر، یعنی جہاں سانپ ہے اور اس کو نظر نہیں آتا، بچھو ہے وہاں، اس بول میں بچھو ہے، جو کافر کو نظر آئے گا مرنے کے بعد، اور مسلمان کو نظر آتا ہے مرنے سے پہلے، اس سے وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہے، کیوں؟ اس کا یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جو دن ہے، قیامت کا دن ہے، حساب کا دن ہے، اس میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اچھے عملوں پر اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں ہوں گی، جوانی کی، صحت کی، اور اس طرح کھانے کی، پینے کی جو بھی نعمتیں ہیں، اور غلط زندگی پر آگ ہے، غلط زندگی میں آگے سانپ ہے اور بچھو ہے اور لعنتیں ہیں، یہ تو مرنے کے بعد تو سب مانتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے جو مومن ہوتا ہے تو اگر اس کا اندر والا یقین تو ہے لیکن کمزور ہے،
تو جب کمزور ہے تو یہ باوجود کلمے والے یقین کے لیکن کمزوری کی وجہ سے یہ حرام کاموں سے نہیں رکتا، حرام کاموں سے نہیں رکتا۔ کیوں؟ اس کو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر پیسہ ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو اب جہاں پیسہ ہے یا جہاں پیسے والا ہے وہاں یہ ہے، جہاں ملک ہے یا ملک والا ہے وہاں یہ ہے۔ کہتے ہیں یار ملک ہے تو اور کیا چاہیے، مال ہے تو اور کیا چاہیے؟ تو یہ اس کے اندر بات ہوتی ہے کہ جب اس غلط زندگی پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے تو پھر یہ مال مجھے بچا نہیں سکے گا، اور وہ مال والے جس کی وجہ سے میں نے زندگی غلط گزاری ہے تو مجھے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ان باتوں کو اللہ نے کھول کھول کر بتایا ہے کہ جب یہ جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اس میں جو غریب لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، جو ان مالداروں کے پیچھے چلتے تھے اور جو کمزور تھے اور طاقتوروں کے پیچھے چلتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پیچھے چلیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ اس وقت کہیں گے وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين، تم نہ ہوتے نا تو ہم یہ ایمان لے کر آتے وہاں سے، تم نے ہمیں اس سے روکا ہے ایک قسم کا، تو اس پر لعنت کریں گے ایک قسم کے۔ تو وہ کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کیا میں نے روکا تھا؟ یعنی واضح باتیں دیکھو، نبی بھی بات کرتا ہے، اللہ کا کلام بھی بار بار بندے کو متوجہ کرتا ہے، اللہ والے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ راستہ ہے، پیغمبر کہتا ہے یہی راستہ ہے، پیغمبر کے ماننے والے صحیح معنوں کو کہتے ہیں یہی راستہ ہے، اللہ کہتا ہے یہی راستہ ہے، اور ایک مال والا کہتا ہے یہی راستہ ہے اس کے مقابلے میں، اور ایک سردار کہتا ہے یہی راستہ ہے قوم کا بڑا، یا ایک با اختیار والا کہتا ہے یہی راستہ ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں روکا تھا؟ جب تمہارے پاس ایک صحیح بات آ گئی تو انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، تو ہمارے پر کیوں ڈالتے ہو؟ تم خود ہی مجرم ہو، اور واقعی خود ہی مجرم ہے۔ یہ کیا عذر ہے کہ نبی کی بات نہیں مانی اور مالداروں کی بات مان لی کیونکہ نبی کے پاس مال نہیں ہے، اور نبی کی بات نہیں مانی اور نبی کے بات کے مقابلے میں ملک والوں کی بات مانی اس لیے کہ نبی کے پاس ملک نہیں ہے، اور پیغمبر کی بات نہیں مانی اور پیغمبر کی بات کے مقابلے میں اکثریت والوں کی بات مانی اس لیے کہ اس کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ پیغمبر کی بات نہیں سنی، اس کی نہیں مانی، یہ تو کوئی عذر تو نہیں ہے، اس لیے وہ کہیں گے کہ نہیں تم ہی مجرم ہو۔ تو یہ پھر جواب دیں گے کہ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، یہ دن رات کی جو میٹنگیں ہوتی تھی اور اس میں ہم تمہارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور تم ہمارا یہی ذہن بناتے تھے کہ اللہ کون، اللہ کی باتیں کہاں، رسول کون، آخرت کیا، آخرت قرآن کیا، یہ جو اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اور اللہ نے آخرت بتائی کہ مرنے کے بعد دن ہے، زندگی ہے، اس کو مانو اور ماننا ہے کہ اس کے لیے تیاری کر لو، تو تمہارے ساتھ بیٹھنے سے ہمارا ذہن آخرت کا نہیں بنا بلکہ ہمارے اندر آخرت کا انکار آ گیا، ہمارا ذہن اور ہمارے دل کے اندر وہ اللہ سے ہونا
وہ بات اندر نہیں آئی، ہم نے کفر کیا اس پر، اور ہم نے یہ کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے علاوہ جو غیر ہے یہی کرتے ہیں، اس لیے ہم نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا دیے۔ یہ باقاعدہ مکالمے ہوں گے آپس میں، اور جب دیکھیں گے کہ کیسی بگڑ رہی ہے زندگی تو اس وقت ندامت ہی ندامت ہوگی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ اندر یقین کمزور ہوتا ہے، مسلمان کا یقین کمزور ہو جاتا ہے، کافر کا ہوتا ہی نہیں۔ جیسے اس آنکھ کے اندر نظر ہے ہی نہیں، اور ایک ہے اندر نظر تو ہے لیکن اس کو کیا ہے، ضعیف ہے، تو اس کے اندر تو ہے ہی نہیں، اور مسلمان کے اندر ہے، اس لیے اس کو اللہ کے حکموں میں کامیابی نظر نہیں آتی، تو کہتے جب نظر کمزور ہو تو کیا کرے، کہتے چشمہ پہن لو۔ 2 نمبر 3، تو جب یہ یقین کمزور ہے تو کیا کرے، تو اس یقین کو مضبوط کرو، اس یقین کو کیا کرو، تاکہ دل کی روشنی بڑھ جائے، اور دل کی روشنی کم از کم اس درجے تک پہنچاؤ، کم از کم اس درجے تک پہنچاؤ کہ بندے کو حرام کاموں میں وہ سب کچھ نظر آ جائے جو اللہ نے رکھا ہے، تاکہ وہ حرام سے رک جائے، اور جو معروفات ہیں اس میں وہ سب خیرے نظر آ جائے جو اللہ ہی نے رکھے ہیں۔ نماز کے اندر کیا کچھ ہے یار، اب نماز کے مقابلے میں دکان کو دیکھنا، مقابلہ جب آ جاتا ہے، ویسے نہیں کہ نہ دیکھے، لیکن مقابلہ آ گیا نماز کا، تو اب میں یہ کہوں کہ یار دل بہت کرتا ہے لیکن کیا کروں، تو یہ دلیل ہے کہ یقین اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب وہاں سے اٹھ نہیں سکتا۔ جیسے بندہ کمزور ہو جاتا ہے وہ مرا ہوا نہیں ہوتا، لیکن اتنا بیمار ہو گیا کہ اب خود اپنے سہارے سے اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، دوسرا چلاتا ہے، دوسرا کھلاتا ہے، دوسرا پلاتا ہے، دوسرا اس کو کروٹ دیتا ہے، دوسرا اس کو لے کر چلتا ہے۔ کہتے کمزوری حد درجے تک پہنچ گئی بہت زیادہ، لیکن ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ بہتر کر دے گا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ علاج کرو اور پرہیز کرو اور تسلسل کے ساتھ کرو، اس لیے وہ دوا دیتے ہیں کہ دوا لو اور یہ پرہیز کرو، تو 15-20 دن چلا اس کو استعمال کر کے دیکھ لو، پھر آ کے بتانا۔ تو وہ بھی اندر دیکھ رہا ہے کہ یار دوا لے رہا ہوں، 4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، تو اس کو تو پہلے سے اپنی بیماری کا پتہ تو ہوتا ہے نا کہ میں کیوں اسپتال آیا ہوں، اور میرا علاج جو ہو رہا ہے کس چیز کا ہو رہا ہے۔ تو وہ اندر دیکھتا ہے کہ اب جو ہے کیا ہے، یعنی معدے نے کام کرنا شروع کر دیا، قدم اٹھا سکتا ہوں، ابھی پہلے بیٹھ نہیں سکتا تھا ابھی بیٹھ سکتا ہوں، پہلے بول نہیں سکتا تھا ابھی بولنے لگا ہوں، پہلے کھا نہیں سکتا تھا ابھی تھوڑا بہت کھانے لگا ہوں، تو الحمدللہ یعنی بہتری کی طرف جا رہا ہوں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی ارے بندہ خود ہی دیکھتا ہے۔ اس طرح اس کلمے والا یقین اندر اتر جائے تو یہ بندہ اپنے آپ کو پڑھے کہ پہلے مجھے یعنی جو یقین تھا کہ پیسے یعنی عمل کے مقابلے میں پیسے پر یقین آ گیا تھا، چیزوں کے مقابلے میں عمل کمزور ہو گئے تھے، اور عملوں کے مقابلے میں چیزوں پر یقین آ گیا تھا، اور آخرت کو سامنے رکھنے کے بجائے ہم نے دنیا کو سامنے رکھا۔ یعنی واضح بات ہے
جب یہ بات اندر اترتی ہے تو اس کا جو ترجیح ہوتی ہے کسی کام میں، یہ کام کرو تو ترجیح اس کی دی کہ بھائی اس کام کا میرے آخرت میں مجھے کیا نفع ہوگا، آخرت میں مجھے کیا وہ اس کو نہیں دیکھتا کہ اس کام کا دنیا میں مجھے کیا ملے گا، آخرت میں یہ میرے لیے نافع ہے یا میرے لیے کیا ہے۔ تو اگر آخرت میں نفع ہے اور دنیا میں ظاہراً نقصان بھی ہے، ظاہراً حقیقتاً نہیں ہے، ظاہراً میں نقصان بھی ہے، تو اس بندے کے سامنے جب آخرت ہو تو یہ دنیا کے نقصان کو برداشت کر کے آخرت کے نہ ختم ہونے والے نقصان سے اپنے آپ کو بچا دیتا ہے، یہ عقل مند ہو جاتا ہے کہ تھوڑے سا نقصان برداشت کر لو، بھوک ہے عارضی بھوک برداشت کر لو، عارضی پیاس برداشت کر لو، ختم ہونے والی بھوک برداشت کر لو، ختم ہونے والی پیاس برداشت کر لو، ختم ہونے والی عزت برداشت کر لو اور اس کو قربان کر لو، تاکہ اس فانی کے بدلے میں تمہیں باقی مل جائے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ فانی کو باقی پر کیا کر دیا، بدل دیا، اور اس قلیل کے مقابلے میں اور اس محدود کے مقابلے میں کثیر مل جائے، نہ ختم ہونے والی چیز، اور اس ظاہری شکل کے اعتبار سے جو عزت تھی اس کے بدلے میں حقیقی عزت مل جائے۔ جو یہ صورت ہے وہ حقیقت ہے، یہ چیز تھوڑی ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ ادنا ہے، جیسے ہوتے ہیں نا درجہ، یہ کپڑا کس قسم کا ہے، تو کپڑا تو ایک ہی ہے، لیکن کہتے ہیں یہ 1000 روپیہ ہے، یہ 5000 ہے، یہ 10,000 ہے، یار کپڑا ہی تو ہے، کہتے دیکھتے نہیں ہو ان دونوں میں فرق، تو یہ اعلیٰ ہے اور یہ کیا ہے، ادنا ہے۔ تو قیامت مرنے کے بعد والی جو نعمتیں ہیں وہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنا ہے، اس ادنا کو قربان کر کے اعلیٰ لے لیا، ادنا کو قربان کر کے اعلیٰ لے لیا، اور اس محدود کو قربان کر کے نہ محدود ہونے والی یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ اس کو لے لیا، اور اس فانی کو قربان کر کے وہ لے لیا۔ یہ وہ بندہ کرے گا جس کے سامنے آخرت ہو، کہ آخرت کا یقین ہے، اور یہ یقین ہے کہ یہ فانی اور وہ باقی، اور یہ ادنا اور وہ اعلیٰ، اور یہ ختم ہونے والی اور یہ تھوڑی سی ہے، اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس یقین کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ یہ یہاں پر ہے، لیکن اس کو آخرت سامنے ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس پر اس کا یقین ہے تو وہ سامنے ہے۔ یقین کہاں ہے؟ دل تو ادھر ہی ہے، دور نہیں ہے، دل کے اندر یقین ہے آخرت کا، تو اس آخرت کو دیکھ کر یہ فیصلے کرتے ہیں۔ تو اس بندے کا آگے یہ نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، نظر اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کو یہاں بیٹھے بیٹھے آخرت نظر آ رہی ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے نا ماشاءاللہ، یہاں سے بیٹھ کر کیا دیکھتا ہے، جنت دیکھتا ہے، آخرت دیکھتا ہے۔ صحابہ کرام میں بات تھے تو ایک کیفیات ہیں، درجات ہیں، وہ الگ عنوان ہے، لیکن ایک اتنا نور تو ہو کلمے والا نور دل کے اندر ہو کہ اس کو نظر آ جائے کہ حرام سے زندگی بگڑتی ہے۔ کیوں بگڑتی ہے؟ کیوں؟ بگاڑنے والا اللہ ہے، اور حلال سے زندگی بنتی ہے۔ کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ بنانا چاہے تو پوری دنیا جمع ہو جائے، یہ نور اندر اتار دے، دل کے اندر نور اتر جائے کہ پوری دنیا جمع ہو جائے، اپنے ملک اور مال اور اپنے شریعت اور اپنی خوبیت اور اپنی طاقت اور جتنی بھی ہے ان سب کے ساتھ جمع ہو جائے، ان سب کے ساتھ جمع ہو جائے، اور وہ اس بندے کو نہیں دینا چاہتی ہے کوئی بھی چیز ہو، یا اس بندے کو ذلیل کرنا چاہتی ہے، لیکن عزت دینے والا اللہ ہے،
یہ نہیں ہے کہ وہ بھی عزت دینے والا اور وہ بھی عزت دینے والا. وہ بڑا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے تو بھی کرتے ہیں. نہیں، لا الہ الا اللہ والا یقین یہی ہوتا ہے کہ اس عزت دینے میں اللہ کے ساتھ کوئی چیز شریک نہیں، نہ چیز شریک ہے، نہ چیز والا شریک ہے. معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ. عزت دینے والا تو اللہ ہے، ذلت سے بچانے والا تو اللہ ہے، ناکامی سے بچانے والا تو اللہ ہے، کامیابی دینے والا بھی کیا ہے؟ اللہ ہے. اور ملک دینے والا بھی اللہ ہے، اور مال دینے والا بھی اللہ ہے، اور لینے والا بھی کون ہے؟ جب اللہ لینے پر آ جائے، لینے پر آ جائے تو پھر کوئی بچا سکتا ہے، اور اللہ دینے پر آ جائے تو کوئی روک سکتا ہے. اس لیے یہ یقین بندے کو اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے ان کے غلامی سے نکال لیتا ہے. ہر چیز کا اپنا حق ہے، ہر چیز کا اپنا حق ہے اور اس کا اثر ہے. ایک بڑا ہے اس کی اطاعت ہے کیونکہ وہ بڑا ہے. کیا ہے؟ بڑا ہے. باپ ہے تو اس کی اطاعت ہے، افسر ہے تو اس کی اطاعت ہے، یہ احکامات ہے شریعت کے. تم چھوٹے ہو تمہارا بڑا ہے، تم اس کی بات مانو. تم بیٹا ہو وہ تمہارا باپ ہے، تم محکوم ہو وہ تمہارا حاکم ہے، تم فلان ہو وہ، تو یہ درجات ہیں. لیکن یہ کہیں نہیں کہا کیا کہ تم کیا ہو، وہ تمہارا معبود ہے. معبود اکیلا ایک ہی ہے، اور ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے، اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جاتا. اس لیے بتایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی کرنا اطاعت کے ذریعے سے. کیا کروں، نہ مانوں تو ناراض ہو جائے گا، اور ادھر اگر نہ مانوں تو اللہ کا ناراض ہو بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. تو اس کی اجازت نہیں دی. اجازت وہ دی کہ بندہ اپنے باپ کی اطاعت کرو، کیوں؟ اس کی اطاعت سے اللہ تمہارے سے راضی ہو جائے گا. اپنے استاد کی اطاعت کرو کیونکہ اس کی اطاعت سے اللہ تمہارے سے کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. اپنے حاکم کی اطاعت کرو کیونکہ اس کی اطاعت سے اللہ تمہارے سے راضی ہو جائے گا. یعنی گویا یہ مخلوق کی جو اطاعت ہے یہ حکم کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے. اللہ کی رضا کی کیا ہے؟ لیکن وہ اس درجے تک پہنچ گیا، وہ اپنے درجے سے اس نے چھلانگ لگا کر اس درجے تک پہنچ گیا کہ ادھر مقابلے میں آ گیا کہ اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو اور یہ کہتا ہے نہ پڑھو. کیا ہے؟ نہ پڑھو. اللہ کہتے ہیں حرام سے اپنے آپ کو روکو اور یہ کہتے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو. تو اپنا حکم اس کے مقابلے میں لا کر دیتا ہے. تو اتنا روشنی تو ضروری ہے عزت کے لیے دنیا میں اور آخرت میں کہ بندہ اتنا تو کہہ سکے کہ نہیں یہ نہیں. کیوں؟ میرا رب اللہ ہے، مجھے روزی دینے والا، مجھے پالنے والا، میرے مسئلوں کو حل کرنے والا، مجھے کامیاب کرنے والا، مجھے ذلت اور رسوائی سے بچانے والا وہ اکیلے اللہ ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کو کوئی شریک نہیں ہے. تمہیں جو دیا ہے وہ بھی میرے اللہ نے دیا ہے، مجھے جو دیا ہے وہ بھی میرے اور تیرے رب نے دیا ہے. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب یقین یہ اندر ہو تو یہ اس بندے کو غلط چیز سے کیا کر لیتا ہے؟ روک لیتا ہے. کروڑوں مل رہا ہے غلط بول سے، ایک ہی بول ہے غلط ہے اور مل رہا ہے کروڑوں. لیکن جب یہ یقین اندر ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ ایک ہی بول تو ہے، لیکن اسی بول سے میری آخرت بھی بنے گی اور میری دنیا بھی بنے گی اگر میرا یہ بول صحیح ہو. اگرچہ کروڑوں مجھے نہ ملے اور میں نے اپنے بول کو خراب کر دیا
تو میری دنیا بھی بگڑے گی. اس کے اندر بگاڑ ہے. اوپر جو ہے کیا ہے نظر آ رہا ہے کہ زندگی بنتی ہے اور اندر کیا ہے بگڑتی ہے. مجھے وہ اندر والا نظر آ رہا ہے. اتنا یقین سیکھنا یہ انسان کے ذمہ ہے. اس کو گویا اپنے کمزور یقینوں کو کیا کر لیں. اس بیان کو پوری امت اور تک راستہ کیا ہے؟ پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ راستہ معاونت یہی کرے. ہے ہمارے جس چینل راستے کو سے بگڑا ہے سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرا. تو اس راستے سے بگاڑ کو روک دیا جائے اور نہ چلے آگے. اس چیز کو روک دے بس. اور جو جس سے بنتی ہے یہ یقین اس کو کہے. اور کیا کہ اس کلمے والے بول کو ہر حال میں اپنے دل کے اندر اتارنے کی نیت سے اس بول کو کہو کہ مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اللہ پاک اپنے کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اور اللہ کے فیصلے عمل پر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اس مخلوق کی نفی ہم کرتے ہیں جب وہ خالق کے مقابلے میں آتی ہے. ویسے تو مخلوق کے حقوق ہے. مخلوق کے کیا ہے حقوق ہے. ماں باپ کے حقوق ہے, مالداروں کے حقوق ہے, حکام کے حقوق ہیں, اور بھی جتنے بھی حقوق ہیں. لیکن اگر وہ اس بارے میں آتا ہے کہ اس سے زندگی بنتی ہے تو اب نہیں ہے. زندگی بنانا اور بگاڑنا کس کا کام ہے؟ اور عمل کے مقابلے میں پیسہ آتا ہے, اس پیسے کا انکار ہے. اس پیسے کا انکار. ویسے نہیں کہ پیسے کا انکار ہے. پیسے کو سبب کے درجے میں رکھنا, چیزوں کو سبب کے درجے میں رکھنا, ملک کو سبب کے درجے میں رکھنا, یہ کہ مخلوق کو مخلوق سمجھو, یعنی یہ یقین رکھو کہ مخلوق ہے. اور مخلوق اس چیز کا نام ہے جس سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ چیز اپنے دل کے اندر اتارنا کہ اللہ ہی کے ارادے سے. تو اگر عمل کے مقابلے میں پیسہ آتا ہے تو پیسہ نہیں چاہیے. عمل کے مقابلے میں آتا ہے, عمل کے مقابلے میں پیسہ والا آتا ہے تو نہیں چاہیے. اس لیے کلمے والا یقین یہی ہے کہ اگر میری زندگی اعمال کے مطابق ہوگی تو اللہ ہمیں پالے گا بھی. جس چیز کے لیے بندہ پیسے اور پیسے والوں کے پیچھے پھر رہا ہے وہ سب ادھر ہی ہے کہ اس سے اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت دے گا, دنیا کے مال میں برکت دے گا, چیزوں میں برکت دے گا, حلال رزق میں برکت دے گا. آخرت بنے گی اگرچہ پیسے کم ہو یا نہ ہو. لیکن اگر پیسوں کے لیے یا پیسوں والوں کے لیے طریقوں کو پیچھے کر دیا, دیکھو موٹی بات ہے واللہ عالم بالصواب. ایک بندہ اپنے افسر کی بات کو پیچھے نہیں کرتا, اور میں پیچھے ہو جاؤں گا. اپنے باپ کی بات کو کچھ پیچھے نہیں ڈالتا سمجھدار آدمی. کہتے بھائی یہ کوئی بھائی اگر یہ سب اپنی جگہ پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق بتائے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے کر لینے سے بندہ آگے ہو جائے گا. کہ نبی کی بات کو تو کیا کر لو, پیچھے کر لو تاکہ تم آگے پہنچ جاؤ. نبی کے بات کو پیچھے کر لو تم آگے ہو جاؤ گے. نبی کے بات کے اوپر اور نبی کے عمل کے اوپر کسی اور چیز کو لے آؤ تاکہ تم اوپر آ جاؤ گے. تو یہ کوئی عقل کی بات ہے نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بندہ کامیاب ہوتا ہے. بس اسی سے بندہ آگے بڑھتا ہے, اسی سے بندہ اوپر آتا ہے, اسی سے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں وہ وہی اصل ہے. مقابلے میں چیز آتی ہے تو اب
انکار ہے. اب کیا ہے؟ معاونت میں آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. پیسہ معاون بن گیا طریقوں میں. کیا بن گیا؟ معاون بن گیا طریقوں میں، احکامات میں. ملک معاون بن گیا طریقوں میں. مبارک ہے کہ ملک میں احکامات پورے کیے جا رہے ہیں. جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو اگر ملک نہیں تھا تو نہیں کر سکتا تھا، اور اب ہے مثلا، تو اب اس میں کیا ہو گیا؟ ایک معین اور مددگار ہو گیا. اچھی بات ہے. ساتھ دینے والے ساتھی ہیں، مطیع اور فرمان بردار ہیں، صحیح چیز میں ساتھ دینے والے ہیں، تو اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی نعمت ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ اللہ تمہارے لیے کافی. اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے یہ جو تمہاری جماعت ہے جو تمہارے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، یہ تو وہ ہے جو تیرے پر جان دینے والی ہے، سب کچھ قربان کرنے والی. سب کچھ. صحابہ کی یہ تربیت ہوتی کہ اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر جان قربان کرنا میرا کام ہے، اس میں میری عزت ہے. جان بچانا کام نہیں ہے کہ جان بچ جائے حکم ضائع ہو جائے. تو اگر عمل کے مقابلے میں پیسہ آتا ہے، یہ پیسہ نہیں چاہیے. مشاہدہ یقین کے مقابلے میں آتا ہے تو اس مشاہدے کا انکار ہے. کہ نظر آتا ہے کہ مثلا پیسہ دینے سے پیسہ کم ہو جاتا ہے اور آگے زندگی بگڑتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اور اس کو نہ دینے سے پیسہ بچ جاتا ہے. یہ مشاہدہ ہے. یہ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے. زکوٰۃ نہ دو، پیسے تمہارے پاس بچ جائیں گے. ادھر دوسرا رخ ہے کہ وہ غریب جو محتاج تھا اور مالدار کے ذمہ یہ بات تھی کہ اپنے محلے میں، یا اگر اس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اپنے گاؤں میں، یا اگر اور زیادہ ہے تو اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں، درجہ بدرجہ یہ تلاش کرتا کہ کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، اس کا پیسہ میرے پاس ہے، اس کا پیسہ تو میں نے ان کو دینا ہے، اس کو پہنچانا ہے. اس کا کام یہ تھا. لیکن ہوا کیا؟ یہ تو ہو نہیں سکا، اور وہ بیچارہ محتاج ہے. ایک تو حرام چیزوں کے لیے قرضے لینا وہ تو الگ مسئلہ ہے، الگ باب ہے. ایک وہ بیچارہ محتاج ہے اور ضرورت مند ہے، اور وہ پاس آ گیا کہ مجھے قرضے کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے؟ قرضے کی ضرورت ہے. اب یہ مالدار اس کو کیا کہے؟ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ملک دے دیتا، ورنہ قرضہ دے دیتا. کیوں؟ بندہ جب قرضہ دیتا ہے اور انتظار کرتا ہے دوسروں کا کہ وہ تنگس ہے، تو جتنا اس نے دیا ہے تو روزانہ اس کے مقدار پر صدقہ کا ثواب اس کو ملے گا. اور اگر دیکھ لیا کہ وہ کیا ہے، بیچارے کے پاس کچھ بھی صورت نہیں بنتی، تو اس کو کیا کر لو؟ معاف کرو، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو اس کو معاف کر لو تو اللہ بہت کچھ دے گا. کیوں؟ اللہ کی نسبت سے کوئی چیز دے دینا یہ برکت ہے کہ تم نے تھوڑی دے دی، اللہ بہت دے گا. اللہ دینے والا اللہ ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے قرضہ تو دے رہا ہوں لیکن تم کتنا دو گے؟ تو اگر اس کے پاس ہوتا تو وہ قرضہ لینے آتا، جبکہ اس کے مقابلے میں تم کتنا دو گے اور پھر کتنا دو گے؟ اگر وہ نہیں دیا ایک ساتھ میں تو پھر کتنا دو گے؟ تو اس پر جو قرآن پاک کی طرف سے یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے.
اعلان جنگ ہے. تو اب نظر آ رہا ہے کہ پیسہ بڑھ رہا ہے، آرام سے پیسوں کا بڑھنا نظر آتا ہے. دوسروں کو تھوڑا دے دیا، پیسے زیادہ لے لیے، تو کہتے ہیں میرا والا بڑھ گیا، میرا والا کم تھول دیا، تو کہتے کیا ہے، دوسرے کی چیز اس کے پاس ہے، خواہ رشتہ دار ہے یا جو کچھ بھی ہے، خواہ اس کی زمین ہے اور اس کا حق ہے، لیکن اس کے پاس ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، لیکن ڈر ہے اس بات کا کہ اگر دوں گا تو میں فقیر بن جاؤں گا. یہ کیا بن جاؤں گا؟ میری اولاد کیا کرے گی پھر؟ تو اپنی اولاد کے بنانے کے لیے دوسروں کی اولاد کا بگاڑنا، جبکہ ان کا حق بنتا ہے، حق بھی نہیں بنتا اس کا. تو اپنے اولاد کے بنانے کے لیے دوسروں کے اولاد کا بگاڑنا، اپنے منافع اور اپنے اس کے حاصل کرنے کے دوسرے کی زندگی کیا کرو، بگاڑو. اور نظر آ جاتا ہے ماشاءاللہ بہت کچھ آ گیا، تو یہ تو دھوکہ ہے نا کہ اس میں بڑھتا ہے اور آگے صدقہ دینے میں کیا ہو جاتا ہے. تو اب یہ مشاہدہ ہے، یہ کیا ہے؟ مشاہدہ ہے. تو اس مشاہدے کی تکذیب کرنا فرض ہے. ویسے مشاہدہ ایسا نہیں کہ مشاہدے میں جو کچھ آ رہا ہے اس کی تکذیبیں کرتے رہو، وہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اگر یہ حکم کے مقابلے میں آتا ہے کہ میں مشاہدہ بھی نظر ہی آتا ہے اتنا بڑھ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھائی تمہیں جو نظر آ رہا ہے یہ آنکھ کے نظروں سے آ رہا ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ دل کے آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے. ایک ظاہر آنکھوں کا اندھا پن اور ایک دل کا اندھا پن. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہے، لیکن جو دل میں، جو سینے میں دل ہے وہ اندھا ہے. تو میں تو اندھا تو نہیں ہوں، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے، میں نے تو ان احکامات پر زندگی بننے کا یقین کا عقیدہ ہے، اور میں نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ کہ میں نے تیرے احکامات کو پورا کرنا، یہ بندگی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے ہیں، تیرے رضا کے لیے کرنا ہے، تیرے رضا کے لیے کرنا ہے، اور تیرے وعدے پر یقین کے لیے کرنا ہے، دنیا کے لیے نہیں کرنا کہ تو راضی ہو کر مجھے جنت دو. باقی دنیا میں آپ نے وعدے کیے ہیں. دیکھو جو چیزیں، جو بندہ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے احکامات کو چھوڑ کر، ملک کے پیچھے بھاگ رہا ہے احکامات کو چھوڑ کر، ملک والوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے احکامات کو، وہ سب وعدے اعمال پر ہے. وہ سب وعدے، وہاں وعدے نہیں ہے، وعدہ وہاں نظر ہے، اور یہاں وعدے ہیں. یہاں کیا ہے؟ وعدے. اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لیکن اگر بندہ یہ کہے کہ اللہ اپنے نظام کے خلاف کرے، کہ جس سطح کے ایمان پر وعدہ ہے اور اعمال کے جس سطح پر وعدے ہیں، بندہ کا کام ہے وہ پورا کر لے، اس کے پیچھے نہ پھرے جو وعدے ہیں. جیسے ایک طالب علم کے ساتھ ماں باپ نے وعدہ کیا ہے یا ادارے والوں نے وعدہ کیا ہے، اگر تم پاس آ جاؤ گے اور تم نمبر 1 آیا تو تمہیں جو ہے یہ انعام مل جائے گا. اب وہ اسی انعام کے پیچھے پھر رہا ہے اور اس انعام کو حاصل کر رہا ہے دکانداری سے. کیسے؟ اس انعام کو حاصل کر رہا ہے یعنی زمیندارے سے، کہ یار زمین کروں گا تو مجھے گاڑی مل جائے گی، باپ نے کہا ہے. تو یہ ظاہر بات ہے، کوئی عقل کی بات تو نہیں ہے. کیوں؟ جب وہ تم زمیندار میں لگو گے اور پڑھو گے نہیں اور پڑھائی تمہاری متاثر ہو جاؤ گی تو تم نمبر 1 درجے پر آنے کا کیا مطلب، پاس ہونا بھی تمہارا مشکل ہو جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ تو اسی ایمان اور اعمال پر ہے، اور بندہ ان وعدوں کو تلاش کر رہا ہے دکانوں میں، زمینوں میں، جائیدادوں میں، ہتھیاروں میں،
اور اسی کے اور جہاں ایمان کا تعلق ہے کہتے میں تو پاس ہوں، ایمان ہے۔ بھائی ایمان ہے تو ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ احکامات پورا کرو، احکامات جانی اور مالی احکامات پورا کرو، اور کیسے وقت پر پورا کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرو، اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو، آخرت کے لیے کرو، دنیا کے لیے نہ کر۔ دین کا کوئی کام، دین کا کوئی کام، یہ پوری دنیا اس کی بدل نہیں بن سکتی۔ اب کتنا بے وقوف آدمی ہوگا اور کتنا کمکل آدمی ہوگا جو دین کا کام کرے دنیا کے لیے۔ تو اگر پہلی بات ہے کہ ملے گی نہیں عمومی طور پر، اور اگر مل بھی گئی کیا ہوگا؟ مل بھی گئی، اپنے مقدر کی باتیں ہیں، تو یہ کیا ملا؟ کہ جس چیز سے مرنے کے بعد تمہاری آخرت بن جاتی اور دنیا میں تمہیں عزت اور تمہارے اطمینان کے وعدے ہیں، وہ بھی تیرے ہاتھ سے چلی گئی، اور یہ دنیا کی عزتیں بھی تمہارے ہاتھ سے نہیں رہی۔ کیوں؟ چیزوں کے ذریعے سے بندے کی عزتیں نہیں ہوتی، صحیح استعمال سے عزتیں ہوتی ہیں۔ ملک کے ذریعے سے عزتیں نہیں ہوتی، ملک میں صحیح استعمال کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ عزتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم دوست اور بزرگوں، وعدے ہیں اس پر کہ جو وعدے، جو چیزیں بندے کو پیسوں میں نظر آ رہا ہے وہ سب وعدے اعمال پر ہے، اور پیسوں میں بھی جو ہے اپنے اعمال کو صحیح کر کے کمانے سے آگے ہے۔ عمل کو بگاڑ کر چیزیں آتی ہیں تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں نہیں ہوتی۔ اس یقین کو دل کے اندر اتارنے کے لیے اسی کو بولنا ہے، اسی کو سننا ہے، اسی کو سوچنا ہے۔ کیا سوچے، کیا دیکھتے ہیں؟ پورے واقعات اللہ نے بتائے ہیں قرآن پاک میں کہ جن بنیادوں کی وجہ سے آج انسانوں کی ایمانیں، انسانوں کے اعمال خراب ہو رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ان سب بنیادوں کو قرآن نے بتا کر یہ ایک کلیہ کے طور پر بتایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ خدا کی قسم، زمانے کی قسم، کہ ہر تاجر اپنی تجارت میں ناکام ہے، ہر زمیندار اپنے زمینداری میں ناکام ہے، ہر مالدار اپنے مالداری میں ناکام ہے، ہر حاکم اپنے حکومت میں ناکام ہے، ہر ملک والا اپنے ملک میں ناکام ہے، ہر ڈگری والا اپنے ڈگری میں ناکام ہے۔ جن سے انسان کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ اگر اس کے ساتھ ایمان ہے، نیک اعمال ہے، اور اس ایمان اور اعمال کی طرف دعوت ہے، اور اس ایمان اور اعمال کی طرف دعوت دینے میں اگر کوئی مال اور جان میں نقصان آ جائے تو اس کو برداشت کرنا اور دوسروں کو اس پر لانا ہے، تو یہ تاجر اپنی تجارت میں کامیاب، یہ زمیندار اپنی زراعت میں کامیاب، یہ حاکم اپنی حکومت میں کامیاب، یہ مالدار اپنی مالداری میں کامیاب، اور یہ غریب اپنی غربت میں کامیاب، اور یہ چھوٹے شہر والا اور چھوٹے ملک والا اپنے چھوٹے شہر اور اپنے چھوٹے ملک میں کامیاب، اور یہ بڑے شہر والا اور بڑے ملک والا یہ اس میں کامیاب، یہ مکہ میں رہنے والا کامیاب، یہ مدینے میں رہنے والا کامیاب، اور اگر غلط راستہ ہے تو مکہ میں رہنے والا، مدینے میں رہنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کامیاب نہ ہو سکا تو آج کا کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اپنے دماغ کو صحیح استعمال، کہ اس کو سوچو، اس موجودہ کو مت دیکھو، ورنہ موجودہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سے متاثر ہو جاؤ گے تو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ پھر ہو جائے گا۔ حالانکہ عقل مند وہ ہے جو مستقبل کو سامنے رکھے اور ماضی کو دیکھے کہ ماضی میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اور یہ کوئی قصے کہانیاں تو اس لیے کہتے کہانیاں سناؤ، قصے سناؤ، وہ قصے سناؤ جس سے انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس بات پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قصے سنائے ہیں، پیغمبروں کے واقعات، ہود علیہ السلام اور اس کے قوم کے واقعات، صالح علیہ السلام اور اس کے قوم کے واقعات، نوح علیہ السلام اور اس کے قوم کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے کیا ہے؟ واقعات۔
کہ جو مانے ان کو میں نے کیا کچھ نہیں دیا اور جو نہیں مانے ان کو میں نے کیسے پکڑا. تو یہ واقعات، ان واقعات سے پیغمبر کو جو سنانا تھا تو اس میں یہ تھے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. کہ جو پیغمبروں کے واقعات ہیں اس سے تیرا دل مضبوط ہو جائے گا. اللہ کی بات ہے اپنے پیغمبر سے کہ گویا تمہارا دل اور مضبوط ہو جائے تو اس کے لیے اپنے بھائیوں کے واقعات سنو. انبیاء سب آپس میں بھائی ہے، ایک ہی، تو ان کے واقعات سنو اور ان کے قوم کے ساتھ کیا ہو سنو. تو اگر تمہاری قوم نہیں مانے گی اور آج وہ تمہیں تنگ کر رہی ہے اور آج وہ تمہیں پریشان کر رہی ہے اور آج وہ تمہیں مکے سے نکال رہی ہے اور آج وہ تمہارے ختم ہونے پر تلی ہوئی ہے تو یہ یاد رکھو ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پہلوں کے ساتھ ہوا تھا. اس سے دل کو کیا ہو جاتا ہے؟ ایک مضبوط ہو جاتا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ. اور حق باتیں ان صورتوں میں اور ان واقعات میں اللہ بتاتا ہے، نصیحت ہے اور یہ تذکیر ہے مومنوں کے لیے کہ مومنوں زندگی ان کی طرح نہ گزارو. اس لیے میرے محترم دوستو کہتے ہیں اسی کو سنو. موجودہ مالداروں کی بات سنو گے، موجودہ حکام کی بات سنو گے، موجودہ طاقت والوں کی بات سنو گے، موجودہ اکثریت والوں کی بات سنو گے تو دل کے اندر موجودہ مالداروں سے دل متاثر ہو جائے گا. موجودہ ملک سے دل متاثر ہو جائے گا، موجودہ مالوں سے دل متاثر ہو جائے گا. لیکن جب تم وہ سنو کہ وہ مالدار جو ان سے زیادہ مالدار تھے، وہ قارون کی طرح، اور وہ بادشاہ جن کی حکومت ان سے زیادہ مضبوط تھی فرعون اور نمرود کی طرح، اور وہ صنعتیں جن کی صنعتیں ان سے زیادہ مضبوط تھی، اور وہ ڈیم قوم سبا کی طرح جو ان سے زیادہ مضبوط تھی، اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے میں نے ان کا کیا کچھ نہیں کیا. تو تمہارا دل ڈرے گا غلط چیز سے کہ یار یہ تو عمل ہے، اس کا نتیجے میں کیا ہے، اس کا نتیجہ بھی بتائے کیا ہے کہ خراب عمل سے تمہارے پیسوں سے برکتیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دوائیوں سے تاثیر ختم ہو جائے گا، تمہارے اسلحہ سے اثر ختم ہو جائے گا، تمہارے چیزوں کے اندر جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر زندگیاں صحیح نہ. اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ چیزیں بھی اللہ لے لے گا. لیکن صحیح زندگی سے تمہارے پاس دنیا کے اعتبار سے چیزیں تھوڑی ہیں، لیکن اللہ کی مدد سے اللہ اس کو زیادہ کر کے دکھا دے گا. تمہاری تعداد کم ہے، اللہ تمہاری تعداد کو دشمنوں کے نظر میں بڑا چڑھا کر دکھا کر ان کو مرعوب کر دے گا. تمہارے پاس طاقت اور اسلحہ ہے، تمہاری طاقت کے مطابق جو کمزور ہے اس کے مقابلے میں اللہ پاک اس کے اندر وہ اثر پیدا کرے گا جو دوسری طرف نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سب ہوگا دینداری سے. دینداری کے بغیر نہ کوئی راستہ، جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آیا ہے نہ کوئی راستہ چلا ہے، چلانے والوں نے چلایا ہے لیکن چلا نہیں ہے، اور نہ آج چل رہا ہے. آج اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی زندگی بن رہی ہے، یہ اس کے ایمان کے ذوق کی بات ہے. ایک مالدار کو دیکھ کر کہتے اس کی زندگی بنی ہوئی ہے. ایک ملک والے کو دیکھ کر اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کاش ہمارے پاس بھی یہی ہوتا کہ جو اس کے پاس ہے، تاکہ ہم بھی اسی طرح کامیاب ہو جاتے جیسے یہ کامیاب ہے. تو یہ تو ان کمزور مسلمانوں کا نعرہ تھا جن کمزور مسلمانوں نے قارون کو دیکھا تھا اور قارون نے اپنے مال کا نمائش کیا تھا. اپنے جو کچھ بھی تھا اس کو لوگوں کے بیچ میں گزرتے ہوئے اپنے مال کا نمائش. تو وہ کمزور لوگوں نے یہ کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے. اور جب انہ لذو حظ عظیم، کہ یہ تو بڑی قسمت والا ہے یار. اسے کہتے ہیں اپنے نظروں کو، اگر بندہ متاثر ہو سکتا ہے تو کسی کے مال کی طرف نہ دیکھے.
کسی کے ملک کی طرف نہ دیکھے، کسی کے چیزوں کی طرف نہ دیکھے، ورنہ خدا نخواستہ اندر اگر یہ داعیہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو اس کے پاس ہے، حالانکہ وہ کفر پر ہے اور وہ جہالت پر ہے، اور کہتے یہ بڑے حصے والا ہے، انہ لذو حظ عظیم۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہر زمانے میں آخرت والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہی علم ہے جس کے پاس آخرت والا علم ہے، وہ علم ہے جس کے پاس اللہ سے ہونے والا علم ہے، وہی علم ہے، اور جس کے پاس اعمال کے ذریعے سے اللہ سے کامیابیاں لینے والا علم ہے، یہی علم ہے جو نبیوں کو دیا گیا ہے۔ تو علم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عالم ہے، یہ علم، وہ علم جو بندے کو آخرت کا بنا دے، وہ علم جو بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے، اور وہ علم جو بندے کو احکامات کے ساتھ جوڑ دے چیزوں کے مقابلے میں، تو یہ وہ علم ہے جو آسمانوں سے اتارا ہے۔ یہ باقی تو علوم فنون ہے، وہ تو اپنے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اگر ایک بندہ نیک ہے، دیندار ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے، اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے گا۔ علم وہ ہے جو علم اپنی ذات کے اعتبار سے بندے کو اوپر لاتا ہے۔ علم وہ ہے جو علم اپنے ذات کے اعتبار سے بندے کو آگے لاتا ہے۔ علم وہ ہے جو بندے کو اپنی ذات کے اعتبار سے غالب کرتا ہے۔ علم وہ ہے جو اپنے ذات کے اعتبار سے بغیر کسی پیسے کے دخل کے وہ بندے کو دوسرے کا محبوب بنا دیتا ہے۔ یہ علم اللہ نے پیغمبروں کو دیا ہے۔ دوسرے علوم، دنیا کے علوم ایسے نہیں ہے کہ وہ بندے کو کیا بنا دے، اللہ کے نظر میں عزت مند بنا دے، اللہ کے نظر میں عزت والا بن جائے۔ وہ اس علم سے ہوگا جو علم اللہ نے اتارا ہے، وہ اس علم سے نہیں ہوگا جو علم جو ہے کیا ہے خود ہی اپنے مکاشفہ سے اور اپنے سمجھ بوجھ سے اور اپنے تجربوں سے وجود میں آیا ہے۔ وہ ضرورت کے پورا کرنے کے لیے اللہ ہی نے ان کو سمجھ دیا ہے، لیکن عزت کا ذریعہ اور طاقت کا ذریعہ اور قوت کا ذریعہ وہ اللہ والا علم ہے۔ اس بات کا دل کے اندر اتارنا کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو وہ علم والے بیچ میں تھے، بیچ والے، تو انہوں نے ان لوگوں کو سمجھایا۔ سمجھانا کام ہے، بتانا کام ہے، صرف دمکانا، ڈرانا یہ بنیادیں نہیں ہے۔ ہاں ڈرانا ہے، لیکن کس سے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اپنی ذات سے کہ میں تیرے ساتھ یوں کروں گا، اگر تم صحیح نہیں چلتے ہو تو میں تمہارے ساتھ یوں کروں گا۔ تو یہ انداز نہیں ہوتا ہے، سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ پیغمبر کا کام تبیین ہوتا ہے کہ چیز واضح کرو، اس کے منافع دکھاؤ، اس کے نہ ہونے کے نقصانات سمجھاؤ، اس کے ہونے کے نقصانات سمجھاؤ۔ تو اس علم والوں نے ان کو سمجھایا، اور کیا سمجھایا؟ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھی پیچھے قارون کے اور یہ علم والا بھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کہتے ہیں میرے پاس بھی وہ ہو جو قارون کے پاس ہے۔ تو وہ نہیں ہے، وہ علم اندر ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اور اس کو جو مال دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ ہی نے حقوق رکھے ہیں۔ اس لیے اس کو سمجھایا گیا کہ دیکھو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کی تیاری کر لو، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے کما کر لے جاؤ، وہاں آخرت کے لیے تیاری کرو۔ اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تجھے مال دیا بغیر استحقاق کے، تجھے سب کچھ دیا بغیر استحقاق کے، اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تو تیرا کام کیا ہے؟ تم اوروں کے ساتھ احسان کرو۔ لیکن جب کلمہ اندر نہیں اترتا تو بندہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا احسان ہے۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہنر ہے، میں نے محنت کی، ہنر کی، میں نے محنت کی، ڈگری حاصل کی، میں نے محنت کی، میں نے یوں حاصل کیا، اور یہ مجھے جو ملا ہے تو میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ میں زمین میں کام کر کے اپنے آپ کو تکا رہا ہوں تو مجھے مل رہا ہے۔
اور میں دکان پر بیٹھ کر سر کا خون پاؤں تک پہنچ جاتا ہے، پاؤں کا سر تک پہنچ جاتا ہے تو مجھے مل رہا ہے، اور میں مسافری کر رہا ہوں انہی بچوں کے لیے تو مجھے مل رہا ہے، مجھے کیا ہے، مجھے مل رہا ہے، اور میں فلان کام کر رہا ہوں تو مجھے مل رہا ہے۔ بھائی تم زمین سے آسمان تک چڑھو، آسمان سے زمین تک اترو، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک جاؤ، ملے گا تب جب اللہ چاہے گا۔ اللہ کا نظام چلتا ہے، اللہ اپنے نظام سے وہ غافل نہیں ہے کہ اللہ نہیں چاہتا اور کوئی دے دے، اللہ نہیں چاہتا اور کوئی لے لے۔ نظام فرشتوں کا رکھا ہے، نظام فرشتوں کا رکھا ہے، لیکن کوئی چیز اللہ پر مخفی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ تمہارا ستیاناش ہو، قارون کے مال کو دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آ رہا ہے، اور وہ جو اس مال میں جو نافرمان ہو رہا ہے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں بتا رہا ہے اس پر تمہارا یقین نہیں ہے کہ اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اور اس فرمان برداری پر جو تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن تم ایمان والے ہو اور تم اعمال والے ہو، اس پر تمہیں قیامت میں کیا کچھ ملے گا؟ اور دنیا میں بھی ان کے ساتھ وعدے تھے کہ سب کچھ ان سے لینا ہے، میں نے تمہیں دینا ہے، لیکن آخرت میں کیا ملے گا؟ اس پر کہا ویلکم، تمہارا ستیاناش، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ اللہ نے ایمان اور عمل پر جو بدلا کے وعدے کیے وہ بہت بہتر ہے اس سے، لیکن صبر تو کرو، صبر کرنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ کی شان جب ایک حد تک بات پہنچتی ہے، دیکھو بندہ بعض اوقات کہتے ہیں ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، ابھی تک یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، ابھی تک، وہ اللہ کا اپنا ایک مقدار ہوتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے بندوں کو بھی کہتا دوں گا۔ جب ان کا کام ایک سطح پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ کام کب پہنچے گا، اور شریروں کی شرارتیں بھی ایک سطح تک پہنچ جاتی ہے، اللہ ان کو کچھ کہتا نہیں ہے، پہنچ جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ ایک سطح ہوتا ہے کہ وہاں تک کام پہنچاؤ، وہاں تک کام پہنچاؤ، اور وہ تیرے علم میں نہیں رکھا ہے، نبیوں کے علم میں نہیں تھا کہ فیصلہ کب ہوگا، اس لیے کبھی تو اتنے پریشان ہو جاتے تھے انبیاء علیہ السلام کہ لوگ کہتے تھے کہ ویسی باتیں کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ کرا، وعدے پورے نہیں ہو رہے، اس کا مطلب یہ غلط ہے۔ ادھر سے نبی اندر سے پریشان ہو جاتا تھا، اور کبھی کہتا تھا کب آئے گی مدد، کب آئے گی؟ متى نصر اللہ، اللہ کی طرف سے بھی جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب، کہ نزدیک ہے ابھی، اور اللہ کا نزدیک ہونا تو بھی ماشاءاللہ تو یہ اندر سے وہ چاہتے ہوتی ہیں، لیکن جب فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، کسی جگہ بھی۔ واقعات اللہ نے بتائے تو اللہ نے ایک وقت جو مقدر تھا اور قریب تھا ان کے بعد تو اللہ نے قارون کو پکڑ لیا، اور ایسا پکڑا کہ اس کا جو سامان تھا اس کے اوپر ڈالا، تاکہ لوگوں کی نظریں اس سامان پر نہ ہو، یہ تو جا رہا ہے سامان ہم لیں گے، یہ تو جا رہا ہے اور سامان کیا ہے ہم لیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اسی سامان کو بھی اس کے سر پر کیا ہے رکھا، اس کی اجت نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تک یہ زمین کے اندر چلی رہا ہے۔ تو اب ان آنکھوں والے نے دیکھا جو مشاہدے کے بنیاد پر، تو انہوں نے کہا شکر ہے کہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ پہلے تو کیا کہتے تھے کہ شکر کہ کاش ہمارے پاس بھی، لیکن جب عذاب دیکھ لیا تو کہتے ہیں شکر ہے شکر ہے، کل جو تمنا کر رہے تھے تو وہ کیا کہہ رہے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن، یہ تو اللہ کا کام ہے، کسی کو زیادہ دے کسی کو
اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا اور ہمیں بھی یہ مال دیتا تو آج ہم بھی اس کے ساتھ کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے۔ میرے محترم دوستو، ان چیزوں کو اندر لیتے ہوئے، خواہ عبادت کے احکامات ہو، معاملات کے احکامات ہو، چیزوں جو بھی احکامات ہو، اس کو لیتے ہوئے دنیا کا کام کرنا ہے۔ اس کو لیتے ہوئے دنیا کا، تو پھر دنیا کا کام دین بنے گا۔ اور اس کو لیتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں تو اب یہ دین بن جائے گا۔ اور اس کو لیتے ہوئے ملک چلانا ہے تو اب یہ دین بن جائے گا۔ اور اس کو دیتے ہوئے فیکٹریاں چلانی ہے، اب یہ دین بن جائے گا۔ اس کو لیتے ہوئے دکانداریاں کرنی ہے، یہ دین بن جائے گا۔ اور اس کے بغیر عبادت دین نہیں بنتا۔ نماز اس یقین کے بغیر اور اخلاص کے بغیر اور پیغمبر کے طریقے کے بغیر نماز دین نہیں بنتا۔ دکانداری کہاں سے دین بنے گی؟ اور فیکٹریاں کہاں سے دین بنے گی؟ اور اگر میں ایک بات کر لوں، اللہ عالم بالصواب، دیکھو دینداری جو آتی ہے تو حفاظت آتی ہے۔ دینداری جو آتی ہے تو حفاظت آتی ہے۔ اپنے طور پر جو بھی اللہ کی طرف سے مسئلے آئے، لیکن غیروں کو اللہ مسلط نہیں کرتا عمومی طور پر۔ اب ایک طرف دینداری بھی ہے اور دکانیں چل بھی رہی ہیں، ایک طرف دینداری بھی ہے اور فیکٹریاں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، ایک طرف دینداری بھی ہے اور ملک کے خزانے جو ہے وہ کیا نام ہے ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ کون سی دینداری ہے جو چیز ان کی حفاظت نہیں کرتی؟ چیز اللہ لیتا ہے امتحان کے طور پر، عذاب کے طور پر نہیں لیتا۔ میرے محترم دوستو، ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنے پوری زندگی میں دین کے مطابق زندگی گزارنے تک اور اس راستے میں نکلنے کے بغیر، یہ میں نے کہتا کہ راستہ، ان اعمال کو اپنے اندر لائے بغیر بندہ دیندار نہیں بن سکتا۔ سر سے لے کر پیر تک جسم کو بھی دیندار بنانا ہوگا کیا نہیں؟ یہ ہماری سعادت ہے۔ دل بھی، جسم بھی، اور اس جسم کے اوپر جو کچھ ڈالا جا رہا ہے، پہنا جا رہا ہے، اور اس شکل کو جس طرح بنایا جا رہا ہے، اس میں عزت بندے کو نظر آ جائے۔ اور جن دکانوں میں اور جن زمینوں میں اور جن فیکٹریوں میں اور جن عدالتوں میں بندہ بیٹا ہے تو وہ حکم ذبح کرنے کے لیے نہیں بیٹا ہے، وہ جو احکامات مٹے ہوئے ہیں اس کا زندہ کرنے کے لیے بیٹا ہے۔ کہ جو مٹے ہوئے احکامات کو میں کیا کر لوں؟ زندہ کر لوں۔ یہ محنت کے بغیر نہیں آتا۔ اس محنت کے لیے کہتے ہیں نکلو۔ اس محنت کے لیے کیا کہیں؟ نکلو گے، محنت کرو گے، اپنی جان اور مال کی قربانی دو گے، اللہ جل شانہ اپنے کرم سے اپنے گزرے ہوئے زندگی پر اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا۔ اور جو اللہ کے حقوق ذمہ ہے اور بندوں کے حقوق ذمہ ہے، ان حقوق کی ادائیگی کی اللہ پاک توفیق دے گا، اور آئندہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق اللہ دے گا، اور اپنے بچوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق اللہ دے گا۔ اور جہاں بھی کوئی فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کو کوئی اختیارات دیے گئے ہیں تو وہاں صحیح اختیارات اور صحیح فیصلہ کرنے کے اللہ توفیق دے گا۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ چل رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ بات پیدا ہو جائے، اب اس کو رحم آئے گا اوروں پر۔ آج تو اللہ معاف کرے، رحم آتا ہے اپنے پر۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تو ہم قابل رحم ہے۔ اور ہمارے پر رحم کون کرے؟ جن کا ملک بڑا ہے، جن کا پیسہ زیادہ ہے، جن کے پاس دنیاوی علوم زیادہ ہے، تو ہم پر رحم کرنا چاہیے، ہماری حاجتیں ہیں۔ لیکن جب بندہ صحیح رخ پر آ جائے تو اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ قابل رحم ہے۔ جن کے اندر ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نہیں ہے، قرآن کی حقانیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس مسجدیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کے رسول کی رسالت اندر ہے، اللہ کی عظمت ہے، تو ہم اپنے زندگی کے گزارنے میں اوروں کے محتاج نہیں ہے۔ جیسے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی گزارنے میں
اور صحابہ اپنی زندگی کے گزارنے میں اس زمانے کے قیصر اور کسریٰ کے محتاج نہیں تھے، بلکہ اس زمانے کے لوگ نبی کے زندگی کے محتاج تھے۔ آج بھی پیغمبر کی بات میں یہی اثر ہے کہ جن کے پاس یہ زندگی ہو تو وہ اپنے زندگی کے بنانے میں کسی کے محتاج نہیں، دوسرے اپنے زندگی کے بنانے میں اس زندگی کے محتاج ہیں کہ وہ آ کر اس زندگی کو سیکھیں۔ اس لیے یہ ہمارا کام ہے، اس زندگی کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنی شریعت کے مطابق تجارتوں کو مؤخر کرنا، زراعتوں کو مؤخر کرنا، اپنے گھر اور اپنے بھی بچوں کے اس کو مؤخر کرنا، اس ترتیب کے ساتھ کہ احکامات میں ضیاع نہ آ جائے، لیکن یہ دین زندہ ہو جائے۔ یہ اس لوگوں کے حصے میں آئے گا قیامت کے دن تک، اور یہ جھنڈا انہی کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ جو اپنے دیندار بھی بنتا رہے اور دین کے لیے قربانیاں کرتا رہے، اور اس دین کو دوسروں کے اندر زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال لگانا اپنا کام سمجھے۔ کیا سمجھے؟ ایک ہے ثواب کا درجہ، تو ثواب سے انکار نہیں، ثواب کو اس انداز سے بیان نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں ثواب نہیں چاہیے۔ ثواب تو آخرت کے جگہ بہ جگہ بتائے، ثواب من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، کہ بدلہ اللہ کی طرف سے، تو اللہ کا بدلہ کتنا ہوگا؟ لیکن بدلہ تو عمل پر ہے۔ ایک بندہ علاج کرتا ہے، ثواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ اپنے جان کے علاج کرنے پر ثواب نہیں ملتا؟ یا کھانا کھاتا ہے، ثواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ لیکن صرف یہ ثواب کے لیے کر رہا ہے۔ دوسرا کہتا ہے یار تم یہاں اپنا علاج کر رہے ہو، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہو، یہ لاکھوں روپیہ غریب فقیروں کو دے دیتے تمہیں ثواب زیادہ مل لیتا، تو صرف ثواب کے لیے کر رہا ہے یا اپنے بننے کے لیے کر رہا ہے؟ کیوں؟ بنا ہوا انسان نماز پڑھ سکے گا، صحت مند انسان احکامات پورا کر سکے گا، وہ تو ابھی نہ اپنا ہے نہ اپنے گھر کا ہے نہ اپنے بھی بچوں کا ہے، بیماری کی وجہ سے۔ تو یہ کام ہمارا کیا ہے؟ گویا ہمارا وجود اسی کے لیے ہے، نبیوں کا وجود دنیا میں اسی کے لیے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس امت کا وجود اسی کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے اور پہلے میں فرق یہ ہے کہ اس طرح اس کو زبردستی سے ٹونسا نہیں جاتا۔ نبیوں کو تو اللہ نے چھانٹا تھا اور اللہ کی حفاظت میں رہے، لیکن امت اگر کام کرے گی تو پھر اللہ پاک اس کی مدد کرے گی۔ اس لیے امت میں یہ طبقے بنتے ہیں، ہر ایک بندہ کہتے میں خیر الامت میں سے ہوں، میں خیر الامت میں سے ہوں۔ کام تو پہلے امتوں والا کر رہا ہے، اگر کر بھی رہا ہے کام پہلے امتوں والا کر رہا ہے اور میں کہتا خیر امت میں سے ہوں۔ بھائی کام جب پہلے امتوں والے میں کر رہے ہو تو صرف اپنی زندگی بناتے اور دوسروں کی زندگی بنانے میں ان کا کچھ نہیں لگتا، تو کام تو ان کا کرتے ہو نہیں، تمہیں نبیوں والا کام دیا ہے، اور نبیوں والا نہیں سید الانبیاء والا کام دیا ہے، امام الانبیاء والا کام ہر زبان میں تھا، ہر علاقے میں تھا، ہر قوم میں تھا، اس لیے اس میں نقل و حرکت ہے۔ نبیوں کے کام میں نقل و حرکت نہیں تھا، ہاں اپنے دائرے کے اندر نقل و حرکت ہوتا کہ جس قوم میں ہے اس کے اندر پھرو، جس بستی میں ہے اس کے اندر پھرو، لیکن دوسرے بستی میں جس زبان والوں کی طرف تیری بحثت ہے اس زبان والوں کو سمجھانے کے لیے ان زبان والوں کے پاس جاؤ۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زبان والوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، تمام علاقے والوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس لیے اس امت کا کام صرف اپنے زبان والوں میں پھرنا نہیں ہے، صرف اپنے قوم والوں میں پھرنا نہیں ہے، اور صرف اپنے علاقے والوں میں پھرنا نہیں ہے، بلکہ اس امت کا کام ہے کہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر وہ کام کرے جس کے لیے اس امت کی تخلیق ہے۔ تجارتوں کے لیے نہیں ہے، زراعتوں کے لیے نہیں ہے، ملک چلانے کے لیے نہیں ہے، دنیا کے کاموں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اس میں احکامات ہیں، لیکن جو وجہ ہے اس امت کا اس دنیا میں آنے کا کہ اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، کس بات کے لیے؟ تاکہ لوگوں کو جنت کے اس پر یعنی دروازوں پر لاکھ کھڑا کر دے، جہنم میں کوئی نہ جائے، یہ فکریں اندر پیدا ہو جائے۔ یہ فکریں میں دکانوں میں بیٹھ کر پیدا نہیں ہوتی، یہ زمینوں میں بیٹھ کر پیدا نہیں ہوتی،
یہ ان دکانوں کو، ان زمینوں کو، ان کارخانوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں انہی اعمال میں لگنے کی برکت سے اصول اور آداب کے ساتھ پیروں کی بھی زندگیاں اسی سے بنی تھی، آج بھی یہی بنے گی۔ اس لیے بھائیوں، خوش قسمت ہے وہ جس کو اللہ ذریعہ بنا دے بس۔ حالانکہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اگر بندہ اپنے کو دیکھے تو کہتے ہیں میں تو اس کا ذرا برابر بھی، میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کے اندر کچھ بھی نہ ہو اللہ سب کچھ کر دے۔ جس کو کچھ نہ آتا ہو اللہ اس کو سکھلا دے، جو کچھ نہ کر سکے اللہ اس سے بہت کچھ کام لے لے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ایک دفعہ ترغیب دی کہ نکلو، کیونکہ ان کے رزق حال ہی نکلنے میں تھا۔ اور ساتھ بات ہے، نکلنا کوئی سیر تفریح کے لیے تھوڑا ہوتا ہے، نکلنا تو انہیں اعمال کے لیے ہوتا ہے، نکالنا بھی انہیں اعمال کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس نے کھڑے ہو کر اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو اوروں کو کلمہ سکھانا ہوتا ہے، اور وہ بوڑھا تھا، اور کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا ہے، تو میں نکل کر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو مولانا نے فرمایا کہ یہی تو چاہتا ہوں، تم نکلو اور لوگوں سے یہ کہو کہ میری زندگی 70 سال 80 سال ہو گئی، ابھی تک میں نے کلمہ نہیں سیکھا، تم تو میرے طرح نہ بنو، تم تو سیکھو۔ کہتے اتنا تم کر سکتے ہو؟ کہتے ہاں یہ تو میں کر سکتا ہوں۔ ان کا عجیب ایک تھا کہ وہ کام کو آسان کر کے پیش کرے کہ یہ تو تم کر سکتے ہو نا، یہ کرو۔ اور جب نکلے تو کلمہ بھی سیکھا، دین بھی سیکھا، دینی زندگی بھی سیکھی، اور کتنے لوگوں کو اللہ نے ان کے ذریعے سے ایمان کی دولت دی۔ بندہ اپنی جگہ پر تو آ جائے جہاں اس کی صلاحیتیں ظاہر ہوتی ہیں، جہاں اس کی طاقت ظاہر ہوتی ہے، جہاں اس کی دعائیں رنگ لاتی ہے، جہاں اس کا کام بنتا ہے، تو یہ صلاحیتیں دکانوں میں ظاہر نہیں ہوتی، یہ زمینوں میں ظاہر نہیں ہوتی، یہ فیکٹریوں میں ظاہر نہیں ہوتی، اور یہ حکومتیں چلانے میں ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ کے راستے میں، اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، کہ جس کے لیے فکریاں بھی قربان، ملک بھی قربان، انسان اور مسلمان اپنی ذات بھی قربان کرے، اسی کے لیے بندہ اپنی کوشش کرتا ہے۔ توفیق دینے والا اللہ ہے، انہی سے اللہ کام لیتا ہے۔ ہر زمانے کے لوگوں سے اللہ کام لے گا، کیوں؟ اس زمانے والوں کو مکلف بنایا ہے، بشرطے کہ وہ نیت کر لے اور محنت کر لے۔ تو میں اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے 4 مہینے نہ لگے ہوں تو وہ یہ نیت کر لے کہ تسلسل کے ساتھ 4 مہینے دیکھو اس طرح لگانا جس طرح بتایا جاتا ہے۔ اپنے ترتیبوں سے میں ثواب کا انکار نہیں کرتا، اپنے جو بھی ہے اس طرح، لیکن اس کا بھی انکار نہیں ہوتا کہ اس طرح بننا بھی نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے پہلے والے بہت بنتے تھے، چلا لگا کر آ جاتے، تو کیا پہلے جو اثر تھا دین کا اب کچھ بدل گیا؟ چیزوں کا اثر نہیں بدلی تو عمل کا اثر بدل گیا۔ پہلے والے کرتے تھے، پورا کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے اور قربانی کے ساتھ کرتے تھے، زندگیاں بدل جاتی۔ آج بھی وہی طریقہ ہے، اس لیے دونوں قربانیاں کرنی ہے، نکلنا بھی ہے اور نکلنے کے زمانے میں اس طرح وقت لگانا ہے جس طرح بتایا جاتا ہے۔ تو بھائی اگر اس مجمع میں کوئی ایسے ساتھی ہو جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، بلکہ وہ چلنے کے لیے آیا ہے کہ واپس جاؤں گا، پھر آؤں گا، پھر آؤں گا، پھر آؤں گا، وہ یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ 4 مہینے پورا کر کے جاؤں گا، تو ایسے ساتھی اپنے جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ جو پہلے سے چل رہے ہیں وہ بیٹھے رہیں، لیکن اگر کوئی ایسے ساتھی ہے تو وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ اپنی ضرورت ہے، اپنی سعادت ہے، جو خیر کا کام کرے اپنے لیے کر رہا ہے، نہ اللہ پر احسان نہ اللہ پر، لیکن اللہ تو بڑے قدردان ہے۔ اللہ کہتے میرے لیے یہ کیا، میرے لیے یہ کیا، میرے لیے یہ کیا۔ ہمت کر لے جی، ہمت کر لے، فیصلہ بندہ کر لے اپنے صحیح زندگی گزارنے کی اور پوری دنیا کو صحیح رخ پر لانے کی۔ اس کو اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔